السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، عظیم برطانیہ کے وسطی شہر برمنگھم کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ وزیر قانون آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر میاں عبدالوحید صاحب موجود ہے، جو کہ نیلم کو جو ہے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر آج جو ہے برمنگھم کے اندر موجود ہیں، برطانیہ میں جو ہے اپنے ایک نجی دورے کے سلسلہ میں آئے ہیں۔ میاں صاحب، میں آپ سے مختصر ہی ٹائم لوں گا کیونکہ ٹائم جو ہے وہ کم ہے۔ پہلے بھی ہم جو ہے آپ کے ساتھ ایک الیکشن کے دوران نشست کر چکے ہیں آن لائن۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ عدم اعتماد کے بعد حکومت آزاد کشمیر نے کیا جو ہے ترقیاتی کام کیے ہیں، اس حوالے سے مختصر ہمارے اوورسیز کو بتا دیجیے۔ جی، عدم اعتماد چونکہ ایک پارلیمانی جمہوریت کا ایک حصہ ہے، جب یہ چینج کرنی ہو تو ڈیموکریٹک طریقہ کار یہی ہے کہ اب عدم اعتماد کے ذریعے نئی گورنمنٹ لے کے آ جائیں۔ تو نئی گورنمنٹ نے آنے کے بعد اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہر حلقہ انتخاب کے اندر 20 سے 25 کلومیٹر روڈز جو ہیں وہ شروع کروائیں، جو مواصلات کا جو محکمہ ہے اس کے زیر اہتمام، سائڈ بائی سائڈ ہیلتھ پہ زیادہ فوکس ہو رہا ہے کہ ہیلتھ کے ہمارے جو جتنے بھی ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹیز جو ہیں وہ مہیا کی جائیں۔ پھر ابھی پرائم منسٹر کا یہ بھی ہے کہ ہر حلقہ انتخاب میں ہر ممبر اسمبلی کو انہوں نے امپاور کیا ہے کہ جو مسنگ فیسلٹیز ہیں ہیلتھ کے اندر اور ایجوکیشن کے اندر، اس کے لیے ایک خطی رقم جو ہے پرائم منسٹر نے مختص کی ہے، اور ایم ایل ایز کو یہ کہا ہے کہ جی آپ اپنی مقامی ضرورتوں کا تعین خود کر کے دیں۔ عوام الناس کے یہ تحفظات ہیں کہ تمام جو معاملات ہیں، ترقیاتی کام کاج ہو یا بھرتیاں ہو، نئی تقرریاں ہو، وہ روک دی گئی ہیں وزارت عظمیٰ کی طرف سے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ مادر پدر آزاد نظام کسی بھی ریاست میں نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت العظمیٰ کی طرف سے کچھ ایسے فیصلہ جات تھے کہ ایڈہاک اپوائنٹمنٹس تھی۔ ایڈہاک اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے عدالت العظمیٰ کا ایک فیصلہ آیا کہ ایڈہاک اپوائنٹمنٹ کے لیے ایک طریقہ کار قانون میں وضع کیا گیا، اور وہ قانون یہ ہے کہ آپ اسکیل 1 سے لے کے 17 تک کی جو بھی اسامیاں ہیں ایڈہاک اپوائنٹمنٹ کرنی ہے آپ نے، تو اس کو آپ باضابطہ مشتہر کریں۔ تمام ایسی تقرریاں جو بغیر اشتہار دیے ایڈہاک تقرریاں کی گئی تھیں وہ عملاً غیر قانونی ٹھہری۔ چنانچہ اس پہ ایک فیصلہ ہوا کہ 28 فروری تک، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، گورنمنٹ نے کیبنٹ کا ایک ڈسیژن کر کے وہ تمام عارضی ملازمین، وہ تمام ایڈہاک ملازمین، ان کو 28 فروری تک کا ٹائم دیا، تمام محکموں کو کہ 28 فروری تک ان کو آپ تنخواہوں کی ادائیگی کریں، اور اس کے ساتھ تمام اسامیاں جو ہیں اخبارات کے اندر مشتہر کریں، اور عدالت العظمیٰ کے فیصلہ کے منشا کے عین مطابق لوگوں کو ایک فیئر اپرچونٹی مہیا کریں آپ، میاں عبدالوحید صاحب، پوری کہ لوگ اپنی اہلیت ثابت کریں اور مستقل انڈکشن کی طرف۔ پوری دنیا کے اندر انوائرمنٹ کے حوالے سے بڑا کام ہو رہا ہے ورلڈ لیول پہ، تو آپ کی حکومت نے موجودہ حالات کے اندر 1154 جو ہے وہ نگہبان جو ہے وہ ان کی جو ہے ملازمتیں ختم کی ہیں، 944 جو ہیں بیلدار ان کو جو ہے ریموو کیا ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو بلین ٹری کے حوالے سے جو پروجیکٹ تھا اس کو متاثر کیا گیا ہے، اس پہ جو انویسٹمنٹ تھی وہ ضائع ہوگی اگر یہ لوگ جو ہے ختم ہو جائیں؟ دو چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ہمیں دو چیزوں کو الگ الگ ڈیل کرنا ہے۔ جہاں تک نگبانوں کی تقرری کا معاملہ ہے، بلین ٹری پروجیکٹ جو ہے اس کی ایکسٹینشن نہیں ہوئی، وہ فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے، ایکسٹینڈ نہیں ہوا، جس بنیاد پہ عارضی طور پہ نگہبان جو لگے ہوئے تھے ان کو فارغ کر دیا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، جہاں تک بیلداران کا تعلق ہے، گزشتہ کل میں نے پرائم منسٹر صاحب سے یہیں برطانیہ سے ٹیلی فون پہ میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر اگر کہیں ہمیں جنگلات نظر آ رہے ہیں، ریفارسٹیشن نظر آ رہی ہے، کہیں کچھ ایسے کلوجر جو ہمیں درخت توانا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور محفوظ ہیں، تو وہ دیٹ از بیکاز آف ان بیلداران کے مرہون منت ہیں، تو ان کو کسی طور پہ بھی 15 سال میں جو ہے 15% فارغ نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو ایک چیز ڈپارٹمنٹ نے، ان کو 15,000 روپے منتھلی لمسم اماؤنٹ ملتی تھی، ڈپارٹمنٹ نے ایک بڑا ہجوم 25,000 روپیہ پر منتھ کروا کے تو ایک ایکسٹینشن کے لیے پروجیکٹ بھیجا، جس بنیاد پہ رکاوٹ آئی فائنانس کے لیول پہ۔ تو کل بھی میں نے جناب وزیر اعظم سے گزارش کی ہے کہ یہ کی رول ہے ان بیلداران کا، آزاد کشمیر کے جنگلات کو بچانے کے حوالے سے ان کا کی رول ہے، ان کو ری انسٹیٹ کیا جائے۔ جناب وزیر اعظم نے کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ آپ واپس آئیں، ہم اس معاملے پہ بیٹھیں گے، چونکہ میں سب سے زیادہ متاثر ہوں۔ نیلم ویلی کا ایک بڑا علاقہ ایسا جو ہے وہ اس کے حوالے سے فارسٹ ڈومینیٹڈ ایریا ہے نیلم، وہاں کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ سارے آزاد کشمیر کے اندر بیلداران جو ہیں
جو جنگلات کی بڑھوتری کا، اس کی کامیابی کا، ان کی رکھوالی کا سبب تھے، وہ متاثر ہوئے ہیں. تو اس پہ بالکل ہمارا ایک جینون کنسرن ہے. ہم نے جناب صاحب نیلم کے جو رہنے والے رہائشی ہیں، نیلم ڈیولپمنٹ بورڈ کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں کہ قدرتی جو ہے وسائل جو ہیں وہاں پر لوٹے جاتے ہیں، اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے. ابھی حالیہ جو ہے جڑی بوٹیوں میں 60 لاکھ کی کرپشن ہوئی ہے. تو اس کے لیے آپ نے کوئی اقدامات اٹھائے؟ جی بالکل، اس کے لیے ایک خدشات سامنے آئے، شکایات سامنے آئی. اس پہ ایک انکوائری کمیٹی بنی. انکوائری کمیٹی نے کچھ ملازمین کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، ان کو زیر مواخذہ لانے کے لیے کارروائی کی سفارش کی ہے. تو اس پہ تحت قانون کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. جو 22 جو این ٹی ایس فیلئر تھے ان کو ٹیچرز جو ہے میل اور فیمیل تعینات کیا گیا آپ کے ایریا کے اندر، اس پہ آپ نے ایکشن لیا ہے بطور وزیر قانون؟ اسپیکولیشنز ہیں زیادہ، لیکن اکا دکا جو چیزیں ہیں وہ انڈر کنسیڈریشن ہیں. اس پہ جناب وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت کے مطابق اینٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آلریڈی کارروائی زیر کار ہے. میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کروں. اچھا، جو سابقہ حکومت کی کارکردگی ہے، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ڈائسپورا کمیونٹی کے بڑے تحفظات ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، تمام مسائل جو ہے وہ حل کر دیے گئے ہیں، ادھر ہم جو ہے وہ حکومت قائم کر دی گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ جو ریپرزنٹیٹیو ہیں نمائندوں کے، وہاں پہ ان چیزوں کو قبول کریں گے یا مسئلہ کشمیر کو کس نہج پہ دیکھتے ہیں؟ 2019 میں جب 370 اور 35A کا معاملہ ہوا ہندوستان گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس وقت کی حکومت جو تھی اس کی سرد مہری جو ہے اس کو بنیاد بنا کے بہت سارے لوگوں نے ان خدشات کا اظہار کیا کہ شاید کہیں کوئی گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہو چکا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بڑی واضح انداز میں بتاؤں کہ ابھی 1 سال قبل موجودہ آرمی چیف جو ہیں انہوں نے کاکول اکیڈمی میں جو تقریر کی، اور ایک واضح 2 ٹوک موقف سامنے آ گیا کہ کشمیر ایک حل طلب مسئلہ ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یٹ اٹ از ٹو بی ڈیسائیڈڈ، کشمیریوں کو ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دینا ابھی باقی ہے. اس پہ سمجھوتے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو میرا خیال ہے آرمی چیف کے اس بیان کے بعد اور وزیر اعظم پاکستان کی تسلسل کے ساتھ آنے والے بیانات، اور پھر ہماری وزارت خارجہ میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی موجودگی میں جو ایک کیفیت سامنے آئی، میرا خیال ہے اب یہ خدشات دم توڑ چکے ہیں. رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا حصول ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. ہم نے آزاد کشمیر کی حکومت نے اپنی ترجیحات کا سرنو تعین کرنا ہے. اس ریاست کی ترقی جو ہے وہ بھی ہمارا مطمع نظر ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے حصول کے لیے ساری توجہ مرکوز کرنا تقاضۂ وقت ہے. ادروائز ہم اپنے وجود کے ہونے کی دلیل کھو بیٹھیں. میاں عبدالوحید صاحب، اختتامی طور پر جو ہے اوورسیز جو پاکستانی ہیں، جیسے پاکستان کے اندر بحران رہا سیاسی، کشمیر کے حکومت کے نمائندے کے طور پر کیا پیغام دینا چاہیں گے تمام کشمیری اور پاکستانی اوورسیز کو؟ دیکھیے، بحران پاکستان سیاسی عمل کی پیداوار ہے. بحران آتے رہتے ہیں، اور ان بحرانوں کو مکالمے کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے، گفت و شنید کے ذریعے، ڈیموکریٹک پروسیس کے تحت حل کیا جانا ہی بہترین عمل ہے. تو لوگوں کا ایک فیصلہ پاکستان کی قوم کا آ چکا ہے. اس کے مطابق ابھی ایک کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ معرض وجود میں آنے والی ہے. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. ہمیں مایوسی بالکل نہیں کرنی. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی سیاست کے وقت، مخالفت کے وقت مخالفت کریں، اور مخالفت کے ایک حد ریڈ لائن کراس نہ کریں. جب ہم ریڈ لائن کراس کر جاتے ہیں، جب ملکی مفاد کے بجائے پارٹی کا مفاد مقدم ہو جاتا ہے، تو تب تباہی اور بربادی ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ سنجیدگی ہر طرف پریویل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پارٹی مفادات سے بڑھ کے ریاست کا مفاد مقدم نظر آ رہا ہے. اسی لیے ندی کے 2 کنارے، میری مجھ سے اگر کوئی ذاتی طور پہ پوچھتا تو میں ہرگز نہ چاہتا کہ پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی کولیشن گورنمنٹ بنے. لیکن جو ایک سپلٹ مینڈیٹ سامنے آیا، اس کے بعد تقاضۂ وقت تھا، ملکی حالات کا تقاضا تھا. ملک کی اکانومی کو اگر آپ نے سٹیبل کرنا ہے، ملک کو اگر آپ نے کسی ڈگر پہ لے کے جانا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ تھا کہ آپ اپنی سیاست کو، سیاسی مفادات کو ایک طرف چھوڑیں، ملک کا مفاد پیش نظر رکھیں، اور کسی 3 گروپ میں، میجر گروپ 3 میں سے 2 ملیں گے تو گورنمنٹ بنے گی. انفارچونیٹلی آزاد گروپ جو ہے اس کا تعلق چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور انہوں نے مجھ اس طرح پہلے ڈائلاگ سے انکار کیا، اب بھی ڈائلاگ سے انکار کیا. میری ناقص رائے میں خان صاحب کو ڈائلاگ سے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کو اپنے آپ کو مین سٹریم کے اندر رکھنا تھا. لیکن خیر، یہ ان کی اپنی سیاست ہے، ان کو تو میں کوئی گائیڈ لائن تو نہیں دے سکتا. لیکن ریسٹ آف دا پارٹیز، PMLN اور پیپلز پارٹی نے، ہماری لیڈرشپ نے، جناب
بلاول بھٹو زرداری نے، جناب چیئرمین آصف علی زرداری نے ایک صائب فیصلہ کیا، گو کہ جیالوں کو تشویش تھی اس فیصلے پہ، مجھے ذاتی طور پہ اگر پوچھتے تو تشویش تھی، لیکن ہم بند گلی میں جا رہے تھے، ہم ملک کو بند گلی کے اندر دھکیلنا نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے خوش اسلوبی کے ساتھ مسائل کو حل کیا جائے، اور اگر ایک ہی راستہ بچتا ہے، آپ بجائے ڈیڈ لاک کی طرف چلے جائیں، آپ سارے اناپ پرستی کا شکار ہو جائیں، تو ملک کس طرف جائے گا؟ یہ ملک ہے تو ہماری سیاست ہے، یہ ملک نہیں ہے تو وی آر آف نو یوز۔ بہت شکریہ میاں عبدالوحید صاحب، وزیر حکومت آزاد جموں و کشمیر کے احساسات و خیالات اور جذبات آپ نے سنے، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ دیجیے گا۔ اپنے میزبان ایس ایم عرفان طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔